enough. There are not enough people. And I think one of the biggest risks to civilization is the low birth rate and the rapidly declining birth rate. It is, and yet so many people, including smart people, think that there are too many people in the world and think that the population is growing out of control. It's completely the opposite. Please look at the numbers. If people don't have more children, civilization is going to crumble. Mark my words. Is this why you have so many children? I'm trying to set a good example. Yeah. Gotta practice what I preach. Coming to the basic question, why should a person want to do family planning? Is the basic question. Let's treat the cause. We as medical doctors, we prefer killing the germs rather than symptomatic treatment. One thing is symptomatic treatment. The other is knowing the cause and killing the cause. Now, broadly, majorly, there can be two reasons why a person wants to do family planning. One can be because he's poor and poverty prevents him from looking after many children. The other reason may be he's rich, but having more children, more spacing, he can make them doctors, engineers, etc. Now coming to the first reason, that if a person is poor, Islam has the solution for poverty. Don't kill human beings. The solution is zakat. In Islam, one of the pillars of Islam is every rich Muslim who has a saving of more than the nisab level, more than 85 grams of gold, he or she should give 2.5% of that saving every lunar year in charity. If every rich human being gives a zakat, poverty will be eradicated from this world. There will not be a single human being who will die of hunger. So as far as poverty is there, the solution is zakat. It's not killing human beings. Now, second reason may be, I'm rich, I've got money, but I want to make my son a doctor. I want to make an engineer. So I give spacing. Less children, I can take care of them better. Sister, I am the 5th child of my parents. If my parents would have done family planning, I wouldn't have been here today. And do you know, sister, I am a medical doctor. Because today's society, the best profession they say is medical doctor, right? So am I a boon or a bane for society? Sister, 5th child of my parents. If my parents would have done family planning, I wouldn't have been here. But I gave up my profession of a doctor for a better profession that is spreading the truth. Allah says in the Quran. मैं अपनी इस किताब में लिखा हुआ है मैंने, हिंदू है बड़ा टाइट खानदानी, सुंदर पुचाई, बुचाई नाम है, क्या नाम है? नाम सुने आप लोगों ने? ये गूगल का CEO है. ये इंतहाई गरीब घराने में इंडिया में पैदा हुआ और इसके पास ना कैपिटल था, ना लैंड, ना जमीन इसके घर वालों के पास और ना पैसा. अगर इसके वालिदैन ये सोच के नस्ल रोक देते कि हमारे पास तो ना कैपिटल है और ना लैंड है, बच्चे कम पैदा करो, तो आज इसके वालिदैन अरबपति ना होते. ये ह्यूमन है, ह्यूमन, ये लेबर है. ये जब पैदा हुआ, इसने दिमाग इस्तेमाल किया और गूगल का CEO बन गया. अमेरिका में इसकी तनख्वाह $6.5 लाख है पर मंथ. मुमकिन है आप कहें सारे ऐसे नहीं होते, सारे ऐसे नहीं होते, लेकिन बहुत सारे ऐसे और इसके करीब करीब हैं. मेरे बयानात के जरिए बहुत से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं यूट्यूब चैनल के जरिए. इनके पास ना कैपिटल था और ना लेबर. सिर्फ इनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ था जिसने मुफ्ती तारिक मसूद के बयान फैलाना शुरू किए, एक मौलवी के. हालांकि मौलवियों को लोग कम ही सुनते हैं, और 5-5, 10-10 लाख रुपए कमाना शुरू कर दी. नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात. तो ये ही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि हमारे पास कैपिटल, सरमाया इतना है और जमीन इतनी है, तो बच्चे कहां से जो है ना ये अफोर्ड कर पाएंगे. तो जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है ना, वो क्या कहती है, इंपॉर्टेंट क्या है? लेबर, बंदा होना चाहिए, बंदा कमाने वाला, तो घर में रिस्क के दरवाजे खुलेंगे. हफिंगटन पोस्ट एक USA का अखबार है, 7/14/2017 की रिपोर्ट है उसकी. इंस्टीट्यूट फॉर द फ्यूचर, ये एक इदारा है USA का. इसके 20 माहिरीन की तहकीक ये है कि ये जो हम उल्टी सीधी बातें करते हैं ना कि हमारे पास जॉब्स इतनी है नहीं, बच्चे धड़ाधड़ पैदा हो रहे हैं, ये कहते हैं कि आज से 25 साल के बाद या 30 साल के बाद
80% जॉब्स वो होंगी जिनका हम अभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते. नहीं आ रही बात? 80% जॉब्स वो होंगी जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते. मसलन जब कंप्यूटर साइंस का दौर नहीं आया था, उस वक्त अगर चीफ जस्टिस साहब कैलकुलेशन करते कि यार मुल्क में इतनी जॉब्स हैं और इतने बच्चे धड़ाधड़ पैदा हो रहे हैं, तो ये तो मसला खराब हो जाएगा. तो कंप्यूटर साइंस का दौर आया और आईटी डिपार्टमेंट में करोड़ों लोगों को पूरी दुनिया में जॉब मिली है. नहीं आ रही मेरे ख्याल. तो ये जो है ना इंस्टीट्यूट फॉर द फ्यूचर, ये कहता है कि आज आप ये कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते कि फ्यूचर में जॉब किस टाइप की होंगी. 80% जॉब्स वो होंगी जो अभी नहीं है. ऐन मुमकिन है वो जॉब्स निकले और आपके पास आबादी ना हो, तो आपको बाहर से बंदा बुलाना पड़ेगा. जैसे कि यूरोप को कहां से बंदा बुलाना पड़ रहा है. मैं हैरान होता हूं कि पूरी दुनिया में जहां भी जाओ पाकिस्तानी और इंडियन होलसेल के हिसाब से हैं. इसका मतलब उनको जरूरत है अफराद की. तो हमारे सारे पढ़े लिखे लोग कहां चले जाते हैं? उधर. तो अगर हम जब आबादी रोक लेंगे तो जितने थोड़े से नौजवान रह जाएंगे वो भी कहां चले जाएंगे? बाहर चले जाएंगे. हम यहां क्या करेंगे फिर बैठ के भाई? मुफ्ती तारिक मसूद, फेमस स्कॉलर. माशाल्लाह अल्लाह ने 13 बच्चे मुझे दिए, क्योंकि मैं ये फैमिली प्लानिंग का कायल नहीं हूँ, और इसकी वजह से घर में रौनक है, खुशियाँ हैं, घर जाते हैं दिल बाग बाग हो जाता है. हाँ, ये 13 बच्चे एक ही औरत के खाते में डालोगे फिर वो टेंशन है भाई. एक ही साइज़ के 13 बच्चे, तो ज़ाहिर है वो ये ऑप्शन भी शरीयत ने दिया है, मुख्तलिफ सेक्शन हैं, ठीक है ना, कुछ वहाँ हैं, कुछ वहाँ हैं, कुछ वहाँ हैं. और अगर किसी खातून के 13 हो भी जाएं तो वो इकट्ठे नहीं हो जाते. 13वां बहुत बड़ा हो चुका होता है जब 13वां पैदा होता है. पहला बहुत बड़ा हो चुका होता है. तो ये इतना बड़ा मसला नहीं जितना फैमिली प्लानिंग वालों ने बना दिया. तो खुदा की कसम, बच्चों से बेहतर एंटरटेनमेंट है नहीं, बच्चों से बड़ी डिप्रेशन का इलाज कोई नहीं है. बच्चों से नेट पे बच्चों की वीडियो सर्च कर लो, ऐसा मज़ा आएगा. वो हालांकि दूसरों के बच्चे हैं, तो जब अपने बच्चे हरकतें करें, हर बच्चा एक नया साइंसदान बन के पैदा होता है, नई हरकतें कर रहा होता है, तो अजीब अजीब बातें कर रहा होता है. एंटरटेनमेंट है, फुल तफरी. बच्चे होते हैं तो गाड़ी रखने का भी मज़ा है. अपनी गाड़ी में बच्चों को डाल के घुमाने फिराने लेके जाओ, तफरी का मज़ा, पिकनिक का मज़ा, ईद उल फितर का मज़ा, बकरीद का मज़ा, रमज़ान का मज़ा तो हटो बच्चों. रमज़ान में मज़ा ही उस घर में आता है जिसमें फैमिली हो, बच्चे हों. तो ये तुम्हें यहूदियों ने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, सुकून बर्बाद कर दिया. कुत्ते बिल्ली पाल रहे हो घरों में जा जाके तुम सुकून के लिए. गोरों को देखो, हर घर में बंदर मिलेगा आपको, कुत्ते मिलेंगे. मैंने गोरे देखे कमबख्त बंदरों के पैम्पर चेंज कर रहे हैं. अरे तुझे अपने बच्चे के पैम्पर चेंज करते हुए तो तकलीफ हो रही है, और बंदरों के तुम पाल पाल के उनके बंदर इंसान से अच्छा थोड़ी होता है, जो इंसान का बच्चा जो खुशियाँ देता है. फिर बड़े होकर आपका दस्तो बाजू बनेंगे, सीना तान के महल्ले में फिरोगे, इतने जवान बेटे. सिंध में ऐसा होता था, अंदरूनी सिंध, जब बेटे जवान होते थे ना, तो कोई जैसे किसी सिंधी के पास आया, धमकी दी, तो वो कहता था हमारे बेटों ने भी पगड़ियाँ बांध ली हैं, यानी बड़े हो गए हैं, अब ज़रा हल्का हाथ रख. तो डरते हैं भाई, अब तो इसके बेटे जवान हो गए हैं, तो बिज़नेस को भी बढ़ाएंगे, मुलाजमत में भी साथ देंगे. और मोहब्बत जैसी बेटे से बाप को मिलती है, बेटियों और बेटे से, खुदा की कसम ये मोहब्बत अल्लाह ने इस कायनात में पैदा की नहीं है. ऐसी मोहब्बत, जनाजे पे सबसे ज्यादा औलाद रोती है. दोस्त अहबाब तो ऊपर ऊपर से रो रहे होते हैं, और एक आध दिन औलाद सारी जिंदगी रोती है, सारी जिंदगी दुआएं मांगती है. जितने रोने वाले बढ़ाना चाहते हो ना उतने पैदा कर लो, ठीक है ना. जितनी चाहते हो कि मुझे मोहब्बतें मिले उतने पैदा कर लो घर में. और बीवी को बताओ कि तुम्हारा भी फायदा है, औरत की सेहत भी अच्छी रहेगी, डिप्रेशन में भी नहीं जाएगी, मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत होगा. कितने केसेस हैं कि मियाँ बीवी में बीवी अलहदगी मांग रही है. क्यों? 2 बच्चे थे बड़े हो गए, 3 बच्चे थे बड़े हो गए, उनकी शादियाँ हो गई. तो अल्लाह ना करे, ऐसा अक्सर नहीं होता, लेकिन बसा औकात फिर औरत का कहीं चक्करबाजी शुरू हो जाती है. वो उसको शौहर कहते हैं अब क्या करना है मैंने, बाद में शोहर की चक्करबाजियाँ शुरू कहते हैं इसको निकालो अपनी ज़िंदगी से, इस औरत को. बच्चे होते हैं, एल्फी का काम देते हैं. सही है ना भाई, इतने बच्चे छोड़ के कहाँ अलहदा होंगे हम. अभी मुन्ने की खतने भी नहीं हुई. बेगम तुम ऐसी बातें कर रही हो भाई, तुम्हें वो पड़ोसी अच्छा लग रहा है, मुन्ने की खतने तो करा लो, वो भी मुन्ने की खातिर आपके साथ अटैच रहेगी. ये मुन्ना है, ये मेरा जिगर का टुकड़ा, और ये मुन्ने के अब्बा. सुभान अल्लाह, कैसा बेहतरीन खिताब आपको दिया मैंने
ٹھیک ہے نا. عورت آپ سے محبت شوہر ہونے کی وجہ سے اتنی نہیں کرتی, خدا کی قسم لکھ لو اس کو. عورت آپ سے محبت جو ٹوٹ کے کرتی ہے وہ اس لیے کہ آپ اس کے بچوں کے باپ ہو, کیونکہ عورت کے لیے اپنے بچے سے زیادہ محبوب چیز اللہ نے اس کائنات میں پیدا کی نہیں ہے. جانوروں میں دیکھ لو نا یار, بلی کیسا لڑتی ہے اپنے بچوں کے لیے. بچے پیدا ہو جاتے ہیں نا, وہ بلی کے بی پی ہر وقت ہائی رہتا ہے, ہر وقت کیوں نہیں بیٹھی رہے گی, کوئی بچوں کو چھیڑ تو نہیں رہا کوئی. تو انسان ہے, وہ تو اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. وہ 2-3 بچوں کے بعد بیگم کو فارغ کر دیا تمام دنیا کے تمام کاموں سے. اب وہ واٹس ایپ پہ لگی ہوئی ہیں, فیس بک پہ مختلف آئیڈیاں. تو ایک دن آ گیا, کوئی زیادہ اچھی مونچھیں تھی اس کی, اتفاق سے وہ زندگی میں آ گیا, ادھر کو نکل لی وہ. ٹھیک ہے نا, سب نہیں ایسا کرتی, کچھ کی بات کر رہا ہوں, لیکن وہ بھی تو غلط ہے نا, کچھ لوگوں بھی تو برائی سے بچانا ہے. اور بعض دفعہ کچھ کام نہیں ہوتا تو پھڈے بازی. تو عورت کی گود میں بچہ ہوتا ہے, خود بھی خوش رہے گی اور آپ کو بھی خوش رکھے, اور اس کی نیچر ہے, یہ بوجھ نہیں ہے. اولاد نعمت ہے. اگر اولاد پینلٹی ہوتی تو اللہ یہ تھوڑی کہتا یہب لمن یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں. گفٹ کا لفظ تھوڑی استعمال کرتا, ہبا گفٹ کو کہتے ہیں عربی میں. اللہ کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں عذاب میں بچوں کی لین لگا کے عذاب میں ڈال دیتا ہوں. اللہ کہتے ہیں گفٹ دیتا ہوں, گفٹ تحفہ. بیٹے سے بیٹی سے بڑا تحفہ اللہ نے اس کائنات میں پیدا نہیں کیا, اولاد سے بڑا تحفہ. یہ جو آپ لوگ میری مجھ سے عقیدت کر رہے ہو, اتنی محبت کر رہے ہو, مفتی صاحب بہت اچھے, وہاں بڑا زبردست بیان کیا, میں چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ چوموں, آپ کے گلے ملوں. مفتی صاحب جب بیمار ہوتے ہیں تو کون آئے گا؟ اولاد روتی ہے پیچھے. بڑھاپے میں آپ لوگ کام نہیں آؤ گے. میرے اولاد ہے جن سے ہم امیدیں, جو نیک نکلا, اگر اللہ نہ کرے خراب نکل آئے تو اتنے پیدا کرو, اس پیر میں بگڑنے کے لیے بھی کچھ رکھو. ٹھیک ہے نا, ایک آدھ تو نکلے گا نا, 2-3 ہوتے ہیں تو پھر مسئلہ ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا نکل آئے. اتنے ہیں انشاءاللہ, اللہ کی رحمت سے امید ہے ایک آدھ تو محبت کرے گا, اور اللہ نے چاہا تو سبھی کر لیں گے. تو بیٹیاں ابھی میرے گھریلو باتیں کرنی نہیں چاہیے, لیکن کیا کروں, سبق کے لیے اس سے بہترین مثال نہیں ملتی. میرا ایک بچہ ابھی بیمار ہوا, چھوٹا 3.5-4 سال کا ہے. اس کو بخار ہوا, بے ہوش ہو گیا بخار میں, دانت بند ہو گئے, بہت ہی اٹیک پڑے پہلے اس کو, بہت ڈینجرس کیفی. سارے بہن بھائی رو رہے تھے, سوتیلے بھی سگے بھی سب رو رہے ہیں, سب مسلح پہ. اتنے میرا 8 سال کا بچہ مسلح پہ کھڑا ہو کر دعا مانگ رہا ہے. مجھے ان کی حرکتیں دیکھ کے رونا آ رہا تھا کہ اے اللہ, یہ محبتیں انسان کو بھائی بہنوں کے علاوہ کسی سے نہیں ملتی. میں نے دوستوں کو بتایا میرا بیٹا بیمار ہے, میں ہاسپٹل جا رہا ہوں, انہوں نے پریشان ہوئے. یہ کیفیت تھوڑی بنتی ہے, یہ کیفیت انہیں کی بنتی ہے جو بستر میں آپ کے ساتھ سوتے ہیں, کھانے میں آپ کے ساتھ شریک ہیں, جن کی ماں اور باپ ایک ہیں, یا کم از کم باپ ایک ہے, کہ رشتہ تو ہے نا, یا ماں ایک ہے. تو مجھے وہ منظر, مجھے بڑا سبق ملا. میں نے کہا یہ فیملی پلاننگ والوں نے کیسا الو بنا کے تمہارا بیڑا غرق کیا ہے, خدا کی قسم. سب رو رہے ہیں, بھائی بھائی کو کیا ہو گیا, بھائی کو کیا ہو گیا, بھائی کو کیا ہو گیا. تو یہ محبتیں خونی رشتوں سے ملیں گی, اور خونی رشتے اولاد اور بہن بھائی ہی ہوتے ہیں. تو یہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنا تمہارا فائدہ ہے, اور اللہ رزق میں برکت دیتا ہے. رزق سے مت ڈرو. ایک صاحب نے میرے ایسے بیان پہ نیچے کمنٹس کیا, ہاں انہی مولویوں کی وجہ سے وہ غریب لوگ 12 بچے جو ہے نا ٹینشنوں میں پال رہے ہیں, عذاب میں آئے ہوئے ہیں, کھانے کو روٹی نہیں, علاج کے پیسے نہیں ہیں. جس نے بھی یہ کمنٹس کیے ہیں اس کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ امیروں کے ہاں بچوں کی پیدائش کم ہوتی ہے. اگر اس کا وجہ غربت ہوتی نا تو امیروں کے بچے زیادہ ہوتے جن کے پاس کھلانے کے بہت پیسے ہیں. اس کی وجہ غربت نہیں, اس کی وجہ دل کا تنگ ہونا ہے. ٹھیک ہے نا, دل کا کیا ہے تنگ. تمہارے پاس کروڑوں روپے ہیں, تم کتے خریدنے کے لیے تیار ہو, اپنی اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو کہ اس کو اسکول کی فیسیں بھرنی پڑیں گی, علاج کا خرچہ ہو جائے گا. اس کا مطلب تمہارا دل اتنا سا ہے. دل جو کم بخت اپنی اولاد روک رہا ہو کہ میں میری کھا نہ جائے, تو سب سے انسان کے جگر کا ٹکڑا تو اس کی اولاد ہے. انویسٹمنٹ کا سب سے بہترین ذریعہ اس کی اولاد ہے. جتنا مالدار ہوگا نا 2 بچوں کے درمیان وقفہ اتنا زیادہ. اگر آپ کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے تو 2 بچوں کے درمیان وقفہ 3 سال, 2 لاکھ ہے تو وقفہ 6 سال کا ہوگا. آپ دیکھ لو, یہ ریسرچ ہے. جتنی تنخواہ بڑھے گی وقفہ. تو اس کا مطلب پیسے کا مسئلہ نہیں ہے, دل ہے. دل چھوٹے ہو گئے ہیں, اور یہ دل جس کا چھوٹا ہو جائے خدا کی قسم وہ کروڑوں روپے میں بھی خوش نہیں ہوتا. اس کا دل اللہ ایسا تنگ کر دیتے. تو یہ جو غریبوں کے ہاں خودکشی کے واقعات ہو رہے ہیں نا, بچے کو مار دیا, یہ غربت نہیں ہے,
یا تو اس کی کمبخت کی تربیت ٹھیک نہیں ہوتی, ڈپریشن کے مریض ہے, کیونکہ یہ واقعات امیروں کے ہاں بھی ہیں. امیر گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈپریشن میں بچے کو گولی مار دی, خودکشی کر لی, یہ کر لیا. اس کی وجہ غربت تو پہلے زیادہ تھی, حالانکہ خودکشی کے ریشو کم تھے. اب غربت دنیا میں کم ہوئی ہے, خودکشی کے ریشو بڑھ گئے ہیں. تو ڈپریشن, اسٹریس اور برداشت نہ ہونا, یہ چیزیں لوگوں میں ختم ہو گئی ہیں. تو اس لیے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. میں نے تو منظر دیکھا نا اس بچے کے ساتھ کیسے, اور باپ کا غم بھی ہلکا ہوتا ہے, اس کو پتا ہے میرے ساتھ اس غم میں شریک ہونے والے بہت ہیں, اور تسلی ہو جاتی ہے نا بھائی گھر میں کسی کو کچھ ہو گیا تو سب پریشان ہیں, آپ اکیلے نہیں ہو, تو غم ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بیگم کو کچھ ہو گیا تو آپ بھی پریشان ہو گئے, آپ کے بچے بھی, سب مل کے پریشان ہیں. شوہر کو کچھ ہو گیا تو سب پریشان ہیں. تو یہ غم کیا ہو جاتا ہے, ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے, کہ آپ کو پتہ ہے یہ بھی غمزدہ ہے, میں بھی غمزدہ ہوں. تو وہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے نا, وہ راستہ اختیار کریں. دنیا کو نہ دیکھیں دنیا کہاں جا رہی ہے, دنیا آپ کا بیڑا غرق کر دے گی, آپ سے سکون چھین لے گی. چائنا کی لوگ مثال دیتے ہیں, چائنا کی, کہ وہاں بھی تو دیکھو اتنی ترقی کر لی انہوں نے ایک بچے کی پالیسی پہ. دیکھو یہ فیصلہ کون کرے گا کہ اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو اس سے بھی زیادہ ترقی کرتا. دوسرا, چائنا بھی اب اپنی حماقت سے رجوع کر رہا ہے. چائنا میں 3 بچے کی پالیسی آ گئی ہے, اور یہ 3 اس لیے نہیں کہ اب 3 تک ہوگا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کسی طرح قوم کو کس پہ لے کر آؤ, 3 پر لے کر آؤ تو خود بخود, کیونکہ اب ایک دم سے 12 کہیں گے لوگ مانیں گے نہیں. جیسے ہماری حکومت یہ نہیں کہہ رہی 2 بچے پیدا کرو, حکومت کہہ رہی ہے بھی تو روکو, پھر آہستہ آہستہ کس پر آئے گی, 2 پہ. تو وہ 3 پر آ رہے ہیں, وہ بڑھا رہے ہیں. کیوں, ان کو نقصان کیا ہوا ہے؟ ایک نقصان تو وہی جو جیپنیز کو ہوا, بوڑھوں کی تنہائی دور کرنے کے لیے کیا کرنا ہے ایسی معیشت کا بھائی کہ جو آپ سے نیچرل لائف چھین لے. وہ غریب خدا کی قسم زیادہ اچھا ہے جو جھونپڑی میں رہتا ہے, مگر اس کو محبت کرنے والے بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے بہویں موجود ہیں, وہ ماں اور باپ. اب شعور سے مراد وہی بیدار کرنے کے لیے تمام جدید ذرائع ابلاغ استعمال کیے جائیں. اس سلسلے میں مقامی دانشوروں سے, ادیبوں سے, شاعروں سے اور اداکاروں سے مدد لی جائے. یہ لوگ گاہے بگاہے اعداد و شمار سے ثابت کرتے رہیں کہ اگر فلاں سال میں ہماری آبادی اتنی ہوگی تو ہمیں اتنے کمروں, اتنے گھروں, اتنے بازاروں کی ضرورت ہوگی, ہمارے ملک میں اتنا بڑا قحط پڑ سکتا ہے, اتنی بیماریاں پھیل سکتی ہیں, بے روزگاری اور جہالت میں اتنا اضافہ ہوگا. اب میں ایک ایک لفظ پہ اس کو آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں اتنے کمروں کی ضرورت ہوگی. کمرے کے لیے اسپیس چاہیے, یہ نہیں بتائیں گے ہمیں اتنا اسپیس چاہیے, کیونکہ اسپیس کی کیلکولیشن یہ ہے کہ وہ ہول سیل کے حساب سے موجود ہے. سیمنٹ بجری چاہیے کمرے بنانے کے لیے, سیمنٹ بجری بہت ہے, اور اگر سیمنٹ بجری ختم بھی ہو گیا تو دوسری ابھی تو کنٹینروں میں لوگوں نے آفس بنانے شروع کر دیے ہیں. اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا. اچھا, اتنے بازاروں, اتنی مارکیٹوں کی ضرورت ہوگی, تو مارکیٹ تو بنتی ہی پبلک سے ہے. یعنی عجیب چیز ہے, دیکھو روزگار جو آتا ہے نا وہ پبلک سے آتا ہے. یعنی جتنے انسان زیادہ ہوں گے, نیڈ زیادہ ہوگی تو روزگار زیادہ. اور ہمیں الٹی پٹی پڑھائی جا رہی ہے کہ پہلے روزگار پیدا کرو پھر پبلک لے کر آؤ. ارے پبلک ہی کو تو روزگار کہا جاتا ہے.